أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. صدق الله العظيم. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، الملأ، ملأ کا لفظی معنی بھرا ہوا ہونا، وہ لوگ جو کہ بڑے مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے، تو کہا ان سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، جو ان کی قوم میں سے بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو ان قوم کے بڑے کافر سرداروں نے کہا، انا لنراک فی سفاہۃ، نعوذ باللہ، اے نبی، اے ہود علیہ السلام، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوفی میں ہیں، سفاہۃ، آپ بے وقوفی میں ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ کہنے لگے کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اور نعوذ باللہ بے وقوف ہو۔ قوم عاد کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اس سے پہلے قوم نوح کا ذکر تھا۔ قوم عاد یہ عربوں کی ابتدائی نسل سے ایک قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے یہ قوم گزری۔ یمن کے علاقے حضرہ موت، جس کو آج کل نجران کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس آباد تھی۔ بڑے ہی یہ پہاڑوں کے تراشنے اور بڑے بڑے پتھروں کے تراشنے میں بڑے ہنرمند تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر بنائے، اور یہ ان کا ہنر جو ہے، اتنا ان کو گھمنڈ تھا اپنے اس ہنر پر، اپنی اس طاقت پر، کہ انہوں نے انہی پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے بت بنانے شروع کر دیے، اور آخرکار انہی کی پرستش شروع کر دی اور بت پرستی پر اتر آئے۔ یہ قوم بڑے قد کاٹ والی تھی، بڑی طاقت والی تھی، کہ بغیر مشینریوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنا، تو اس بنیاد پر انہوں نے تکبر کیا، وقت کے نبی کی نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ انہیں جھٹلایا، ان کی گستاخی کی، انہیں بے وقوف کہا، انہیں جھوٹا کہا۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو تنبیہ کے طور پر اور سمجھانے کے لیے ان پر قحط نازل فرما دیا۔ جب قحط مسلط ہوا، بڑے کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بڑے پریشان ہوئے، تو نبی نے بتایا کہ یہ آزمائش ہے، لہذا توبہ کر لو، اللہ حالات بہتر بنا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے مزید نافرمانی کی، اور آخرکار آندھی کا عذاب ان پر آیا، جو 8 دن تک وہ آندھی چلی، اور اس قوم کو نیچے سے اڑا کر اوپر سے پٹخ دیا گیا۔ کھجوروں کی تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے پوری سورۃ الہود آ رہی ہے، جس میں تفصیلی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، باقی جو لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اللہ پاک کبھی کسی نبی کو باہر سے نہیں بھیجتا، بلکہ وہ اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، انہی میں اپنا بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، اور پھر نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، کوئی بری عادت، کوئی بد اخلاقی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ وہ اسی قوم سے تھے، اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اے میری قوم، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے۔ یعنی توحید سے اپنی، ہر نبی نے اپنی دعوت کا جو آغاز ہے وہ توحید سے کیا، عقائد اور نظریات سے کیا، اور کہا کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو۔ اور لیکن
ہمیشہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ، اور جو لوگ تکبر کرتے، وہ ہمیشہ حق بات کا انکار کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتداً جو لوگ ایمان لائے وہ بیچارے غریب لوگ تھے، آہستہ آہستہ پھر مالدار لوگ بھی ایمان لائے۔ انکار کرنے والے بھی اسی طرح سے بڑے بڑے مالدار ابتداً انکار کرتے۔ اسی طرح سے اس قوم نے بھی، اس کے بڑے بڑے جو کفار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے انکار کر دیا، اور صرف انکار نہیں کیا، نعوذ باللہ حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا، انہیں جھوٹا کہا۔ تو ایک طرف ان کا کام تھا وہ کس طرح سے نبی کی گستاخی کر رہے تھے، اور دوسری طرف نبی کتنا درد دل رکھتا ہے، کتنا قوم کا احساس کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ قولا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے لوگو ایسا کر لو، تم کیا کر رہے، نہیں، اے میری قوم، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے۔ ایک طرف وہ جھٹلا رہے ہیں، ایک طرف وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، لیکن قوم اس طرح سے کر رہی، اور نبی کیا، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، البتہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات، پیغامات پہنچاتا ہوں، کس کے؟ ربی، اپنے رب کے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے بڑا ہی نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں۔ کیا مطلب؟ تم مجھ پر اطمینان کر سکتے ہو، ایسا امانت دار ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے احکامات دیتے ہیں وہ من و عن تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں کسی بات کا اضافہ نہیں کرتا، اس میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرتا، اتنا امانت دار، ہر بات تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہاں پر یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاری، غلط عقائد، نظریات پھیل جاتے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے اور وہ ان کی رہنمائی کرتے، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا رہا کہ جب گمراہی عام ہو جاتی ہے تو لوگ دینداروں کو برا کہتے ہیں، جیسے وہ لوگ نبی کو برا کہتے، پھر آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ اب چونکہ انبیاء نے تو آنا نہیں، اس لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں جب لوگ نئی سے نئی تحقیقات میں پڑھتے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضیات پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ دینداروں کو برا کہتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، علماء کو برا سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ بعض اوقات قرآن و سنت کے حوالے سے غلط غلط قسم کی گستاخانہ باتیں کہہ دیتے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ایمان بننے کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنے عقائد، اپنے نظریات کو درست رکھنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔